یمن میں ڈی پی او آفس کے قریب دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، 14 زخمی، بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی مذمت، ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ پارک لینڈ ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرم عائد، سابق صدر کا صحت جرم سے انکار، آئندہ سماعت پر گواہ طلب کر لیے گئے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سماعت، چارج شیٹ پڑھ کر سنائی گئی۔ سابق صدر نے جعلی فرنٹ کمپنی بنا کر بینک کا قرض برد کیا، بطور صدر مملکت دباؤ ڈال کر قرض لیا۔ شریک ملزمان انور مجید، شیر علی، فاروق عبداللہ اور محمد سلیم فیصل پر بھی ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی۔ 18ویں ترمیم دی، اس لیے مقدمات بنائے گئے، دباؤ ڈالنے کے لیے کیس بنائے جا رہے ہیں۔ وکیل کی عدم موجودگی میں فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی۔ آصف زرداری کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان، آپ کے وکیل کو تاریخ معلوم تھی، فرد جرم آپ پر عائد ہوئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج کا آصف زرداری سے مکالمہ۔ سپریم کورٹ کا کراچی میں ہر قسم کے بل بورڈز اتارنے کا حکم، لگتا ہے صوبائی اور لوکل گورنمنٹ کی کراچی سے دشمنی ہے۔ میئر کراچی کہتے ہیں اختیار نہیں، اگر اختیار نہیں تو گھر بیٹھو۔ شاہراہ فیصل پر عمارتیں دیکھی، اشتہار ہی اشتہار لگے ہیں۔ کراچی میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ لاہور میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ صبح 5:30 بجے شروع ہونے والی بارش نے تمام نشیبی علاقے ڈبو دیے۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند، ٹریفک معطل ہو گئی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان میں بارشوں سے تباہی، 2 خواتین اور 1 بچے سمیت 9 افراد جاں بحق، 141 مکان منہدم، 2 پل تباہ، رابطہ سڑکوں کو شدید نقصان۔ گوادر کراچی کوسٹل شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال، بولان میں پل اور سڑک کی بحالی کا کام شروع۔ دادو کے ایف پی بند میں 150 فٹ چوڑا شگاف سے درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ بارشوں سے کوئٹہ اور سبی کے درمیان زمینی رابطہ منقطع، ریلوے کا شٹل ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ ٹرین کل سے صبح 10 بجے کوئٹہ سے روانہ ہوگی، شام 4 بجے سبی سے کوئٹہ واپسی ہوگی۔ اب ڈیم میں پانی کی ریلوں کی آمد، ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 10 فٹ رہ گئی۔ اب ڈیم 2023 تک اپنی حد کے علاقوں کو سیراب کرتا رہے گا۔ بارشوں سے قبل سطح 312 فٹ پر تھی، بارشوں سے سطح 329 فٹ ہو گئی۔ ساہیوال میں عارف والا روڈ پر بس درخت سے جا ٹکرائی، 5 مسافر جاں بحق، 40 زخمی ہو گئے۔ حادثہ بس کے ٹائر پھٹنے سے پیش آیا، بس کاٹ کر زخمیوں کو باہر نکالا گیا، متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 15 مریضوں کا انتقال، تعداد 6097 ہو گئی۔ مزید 539 افراد میں وائرس کی تشخیص، 2,84,660 مریض۔ سندھ میں 2,272، پنجاب میں 2,170، خیبر پختونخوا میں 1,231، بلوچستان میں 138، گلگت بلتستان میں 55، آزاد کشمیر میں 58 اور اسلام آباد میں 171 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے 2 کروڑ 1 لاکھ مریض، ہلاکتیں 7,35,000، امریکہ میں 1,65,617، برازیل میں 1,01,136، میکسیکو میں 52,300، روس میں 14,931، بھارت میں 44,466، ٹرکی میں 5,844، ایران میں 18,427، افغانستان میں 1,340 اور سعودی عرب میں 3,167 اموات۔ پنجاب میں تمام کلاسز کا امتحانی نصاب 2021 کو کم کرنے کا فیصلہ، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے تمام مضامین کا سلیبس تیار کر لیا، ہر کورس کوئی مخصوص اور اہم مضامین سلیبس کا حصہ، سلیبس ستمبر سے فروری تک کے دورانیہ کے لیے تیار کیا گیا۔
وزیر اعظم کے 16 مشیروں کی تقرریوں کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے منظور، وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری، مشیروں کی قابلیت اور تعیناتی کا طریقہ کار طلب، ملک کے لیے خدمت اور اثاثوں کی تفصیلات بھی مانگ لیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس، محرم الحرام میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کورونا بڑھنے کا خدشہ پر تبادلہ خیال، پبلک سیفٹی کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر بریفنگ۔ اسد عمر کہتے ہیں لوگوں کو کورونا سے بچانے کا واحد حل مختلف سرگرمیوں میں رہنے والے افراد کی ٹیسٹنگ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے بعد نیشنل پارٹی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے نالاں، اپوزیشن جماعتوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ رہنما نیشنل پارٹی سینیٹر میر قبیر کہتے ہیں پہلے حکومتیں 2 پارٹی سسٹم پر تھیں، اب اپوزیشن 2 پارٹی سسٹم پر مشتمل ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی ایک ہی ہیں، ملک کے فیصلے غیر منتخب لوگ کر رہے ہیں، حکومت میں بیٹھے مافیاز کے پاس کوئی ویژن نہیں، حکومت کے سامنے ہر دولت مند شخص چور اور کرپٹ ہے۔ پاکستان سے بھارت میں جا کر آباد ہونے والے ہندو خاندان کی پراسرار ہلاکت، 11 افراد گھر میں مردہ پائے گئے، ایک شخص گھر میں نہ ہونے کے باعث زندہ بچ گیا، ہلاکتوں کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں، راجستھان انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی۔ ارشد، کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ہم ہیں موجود آپ کو باخبر رکھنے کے لیے۔ ہماری نظر ہے ہر بدلتے منظر پر، سیاسی، سماجی اور معاشی حالات پر، گرد و پیش کے واقعات پر، خبر اور اس سے جڑے حقائق پر، اقتدار کی سیاست اور عوام کے حالات، حکمران کیا کر رہے ہیں اور عوام کیا چاہتے ہیں۔